بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت نذیر نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران خان۔ آج ہمارے ساتھ چودھری نذیر احمد اصلاحی صاحب، نائب امیر ضلع پونچھ جماعت اسلامی اور سابق نامزد امیدوار جماعت اسلامی کی طرف سے جو نامزد امیدوار ہیں سابق، ان سے آج ہم جماعت اسلامی کے حالیہ دنوں کے فیصلے جو عبدالرشید ترابی صاحب کے لیے کیا گیا تھا اس پر گفتگو کریں گے۔ جناب اصلاحی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج آپ سے سوال یہ ہے کہ عبدالرشید صاحب جو جماعت اسلامی میں ایک بڑا نام تھا اور اس جماعت نے ہی ان کو اس مقام تک پہنچایا، آپ ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ کے حق میں دستبردار ہونے کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا۔ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے اور جماعت اسلامی کا نصب العین پوری دنیا کے سامنے ہے، اور چونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جس کے اندر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پر برادری اور رنگ و نسل اور اس طرح کی دوسری کوئی بات موجود نہیں ہے۔ عبدالرشید ترابی صاحب آزاد کشمیر میں جس طرح انہوں نے جماعت اسلامی سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کے یہاں رہے، انہوں نے اس دور میں کالج یونیورسٹیوں میں جس طرح کا کام کیا، وہاں پر طلبہ کی تحریک کو آگے بڑھایا اور ان کو اسلامی نہج پہ لگایا، اور پھر جماعت اسلامی کے وہ سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ اس وقت ہمارے کنر رشید عباسی صاحب ہوا کرتے تھے، بڑی جاں فشانی سے کام کیا۔ اسی دوران میں جب مقبوضہ کشمیر میں تحریک جہاد شروع ہوا تو عبدالرشید ترابی صاحب واحد فرد ہیں کہ جنہوں نے پوری جماعت کو اس میں جھونک دیا، اور جماعت کے بہت سارے لوگ جو ملازمین تھے ان کو ملازمتوں سے ہٹا کے انہوں نے جماعت کے کام میں اور مجاہدین کے لیے پشتبانی کھڑی کی۔ ہزاروں مجاہدین آئے اور عبدالرشید ترابی صاحب نے ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ رہے، اگلے مورچوں تک بھی مجاہدین کے ساتھ رہے اور مہاجرین کی انہوں نے پشتیبانی کی۔ یقیناً جو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی میں آگے بڑھانے میں عبدالرشید ترابی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور نہ صرف آزاد کشمیر کے بلکہ بین الاقوامی سطح پہ عبدالرشید ترابی صاحب ایک بہت بڑا نام تھے، اس لحاظ سے کہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں وہ گھومے ہیں اور انہوں نے جماعت اسلامی کا اور کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کو انہیں بتایا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے۔ القدس کمیٹی کے بھی وہ ممبر ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اسلامی تحریکوں کا کوئی پروگرام ہوتا تھا عبدالرشید ترابی صاحب کو وہاں ضرور بلایا جاتا تھا، اور خاص طور پہ ترکی میں جب سے وہاں کی اسلامی تحریک کامیاب ہوئی ہے تو ترابی صاحب وہاں جب جاتے تھے تو ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا، یعنی اس حد کے بین الاقوامی شخصیت تھے، لیکن وہ کبھی انہوں نے اس طرح کی کوئی صورتحال اختیار نہیں کی کہ وہ لوگ آج کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی پیسے لیے، اس کا ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس سے بڑے مواقع تھے کہ اگر وہ پیسے لے سکتے۔ جہاد فنڈ میں کروڑوں روپے ان کا پاس موجود تھا، لیکن الحمدللہ اس شخص نے اس طرح کی کوئی معاملہ اختیار نہیں کیا۔ تو آج جو ان کا یہ فیصلہ ہے ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اور جماعت اسلامی نے جو ہے نا وہ ان کے متعلق جو فیصلہ کیا ان کی بنیادی رکنیت کو بھی خارج کر دیا گیا، بلکہ رکنیت نہیں، بنیادی ممبرشپ کو بھی خارج کر دیا گیا۔ اور چونکہ جماعت اسلامی شخص پرستی کی قائل نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے جب تک وہ جماعت اسلامی میں تھے، جب تک وہ اس کام پہ نہیں تھے تو وہ ہمارے امیر تھے، ہم ان کا پھر بھی احترام کرتے ہیں، لیکن چونکہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، یہاں برادری، رنگ، نسل اور شخصیات کی پرستش نہیں کی جا سکتی، اس لحاظ سے ہمارے نزدیک جو ہے وہ جو انہوں نے کام کیا ہے ان کا ذاتی کام تھا، ذاتی فعل تھا، اور جماعت اسلامی اس طرح کے کسی اس پہلو کو ہم جو کہتے ہیں فیلڈ کے اندر کہ جماعت اسلامی کے بغیر جو باقی لوگ ہیں یہ سب ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، نظریہ ہمارے پاس ہے، اور ہمارا اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی نظریہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر وہ اپنے مقام سے ہٹ گیا، اور نصب العین کو جب چھوڑ دیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ سر، میرا ایک اور اگلا سوال آپ سے یہ ہے، سوال سے قبل میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ جماعت اسلامی نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے۔
جس پر جماعت اسلامی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور میرا سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرز سیاست پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جماعت اسلامی کی جو ایک روایتی طرز سیاست ہے یہاں جو ہمارے سامنے متعارف ہے، تو اس کا تو چونکہ ہمیں علم ہے، جماعت اسلامی کی منفرد طرز سیاست پر جو ہے نا آپ روشنی تھوڑی سی۔ ایک شعر کی میں آپ کو سامنے میں پورا شعر تو شاید نہیں ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم جس نظریے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ قال اللہ تعالیٰ اور قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام جو سیاست چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور یہ جو تعارف ہے کہ برادریوں کا، تو یہ تو بات اس لیے ہے، فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، تقوی اور پرہیزگاری کے نزدیک اچھا ہو۔ جماعت اسلامی ان ساری سیاسی تگڑم بازیوں سے اور سارے جو لوگوں سے وعدے کیے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، برادریوں اور رنگ و نسل کی بنیاد پر لڑایا جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ غلط ہے اس لحاظ سے کہ اسلام جو بات کہتا ہے، فرمایا کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے جو خود کرتے نہیں۔ دوسرے کا فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نیکی کی دعوت دیں اور خود اس کو بھول جائیں۔ اس ملک میں جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم رنگ و نسل، برادری اور بہت سارے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو دن بدن برائی کی طرف جا رہا ہے، اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ان برائیوں سے دور رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسلام کے نصب العین کو زندگی میں اپنائیں اور سیاست کا وہی پہلی اختیار کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا تھا۔ یہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمبل دیا گیا اور ظاہر ہے کہ ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، صبح جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو، ہم سب کو ایک کمبل ملا، آپ جو ہے وہ قد دراز ہیں، آپ کا کیسے بن گیا؟ تو اپنے بیٹے کو اٹھ کے کہا ان کو جواب دو۔ بیٹے نے کہا کہ خلیفہ وقت کے کرتے پر جو ہے وہ 18 پیمند لگے ہوئے تھے، میں نے اپنا کرتا دے دیا۔ ہم اس طرح کا نظام چاہتے ہیں، یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا سیاسی ماٹو۔ اچھا حضرت، ایک اور سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ ہم نے یہ روایتی سیاستیں اور سیاستدان بہت دیکھے ہیں، اور یہاں جو ٹکٹ کی تقسیم ہوتی ہے، بالخصوص یہ جو انتخابات کے لیے جماعتیں جو ٹکٹ جاری کرتی ہیں ان کے لیے کچھ فوٹنگ ہوتی ہے امیدوار کی، کچھ اس کو پاور شو کرنے پڑتے ہیں، اور جو میرٹ ہے ٹکٹ کے حصول کا وہ آپ کے سامنے بھی ہے، روایتی جماعتوں کا کچھ پیسے کے زور پہ بھی ہوتا ہے، کچھ دیگر فوٹنگ ہوتی ہے، برادریاں ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی میں جس امیدوار کو ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے وہ کس میرٹ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ ذرا روشنی ڈالیے۔ میرے بھائیو، جماعت اسلامی کا کوئی بھی امیدوار جو سامنے لایا جاتا ہے وہ خود ذاتی طور پہ جا کے درخواست نہیں دیتا کہ مجھے آپ ٹکٹ دیں۔ جماعت اسلامی کی جو شورا ہے، وہ ضلعی شورا ہے یا مرکزی شورا ہے، وہ ان افراد میں سے جو حلقے میں موجود ہیں ان میں سے 2-4 لوگوں کا نام پیش کرتی ہے، اور پھر ان 2-4 ناموں میں سے جس پر سارے کارکنان بھی متفق ہوں اور پھر باقی لوگ بھی متفق ہوں، یہاں پر درخواست نہیں دی جاتی۔ حالانکہ بنیادی طور پہ میں نے پہلے بھی الیکشن لڑا تھا اور رائے یہ بنتی تھی سارے لوگوں کی کہ آپ الیکشن لڑیں، اس لحاظ سے کہ الیکشن کا دنگل جو ہے اتنا مہنگا ہو چکا ہے، عام آدمی کے بس کا معاملہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اور پھر جو دوسرے 2 امیدوار تھے ان میں سے ہم نے پروفیسر ذوالفقار صاحب کو جو ہے نا وہ شورا نے، مرکزی شورا نے بھی اور ضلعی شورا نے بھی جب انہیں سامنے لایا تو ہم سارے ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بالفرض اگر الیکشن کے دوران ہی کہیں ابھی کمپین چل رہی ہے تو یہ خود بھی انہیں بات کی کہ جماعت اسلامی کسی اور کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ امیدوار قطعاً ناراض نہیں ہوگا کہ چونکہ میرا نام پہلے لیا گیا تھا۔ ہم چونکہ تحریک اسلامی کے نظریے کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، یہاں پر کوئی برادری نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک برادری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے ایک دوسرے اس شخص کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو، اور یہاں پر کوئی ٹکٹوں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، نہ پیسے دیے جاتے ہیں۔
اچھا حضرت ایک مطلب قیاس سرائی ہے یا کہ پراپیگنڈا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں یا جو بھی ہے، میں آپ سے تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبدالرشید ترابی صاحب جو جماعت اسلامی چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ان کے مقاصد یہ ہیں کہ ان کو کچھ علماء و مشائخ کی سیٹ پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کو کچھ حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، کیسے گئے ہیں وہ. تو جو بھی کچھ کیا ان کا ذاتی معاملہ تھا. اگر محض میں تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو یہ انہیں اچھا کام نہیں کیا ہے. باقی ہم نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کس طرح لیا گیا، کیسے گئے، اور انہیں نہیں جانا. ہم تو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے تھا. ہم نہیں کہتے بلکہ سارے آزاد کشمیر کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جتنے لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی ایک بار کسی ایک شخص نے کہا کہ آپ جماعت اسلامی چھوڑ کے تو ہماری پارٹی کے ساتھ آ جائیں. میں نے کہا میں مارکیٹ میں بہت مہنگا بک چکا ہوں، مجھے کوئی خرید نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جماعت اسلامی آپ کو کتنا دیتی ہے؟ میں نے کہا بلینک چیک دیتی ہے. اور اس بلینک چیک میں کیا لکھتے ہو؟ میں نے کہا جو میں اپنی مرضی سے 1,00,000 لکھوں، 2,00,000 لکھوں، 3,00,000 کی میری مرضی ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ اس کا کیش ہونا. یہاں بینک نہیں ہے، مرنے کے بعد کیش ہوگا. ہم تو اس نظریے کے لوگ ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے نظری اصلاحی کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، نہ جھکا سکتا ہے، نہ بکا سکتا ہے. تو ہم تو اپنے نظریے کے لحاظ سے ہم کامیاب ہیں. اور وہ کامیابی کیا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ماٹو. اچھا حضرت، آخری ایک دو سوال ہیں آپ سے. تو وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ پہلے تو مختلف جماعتوں کی حق میں دستبردار بھی ہوتی رہی، اس سے قبل جو ایک سلسلہ رہا الیکشن پورے طریقے سے سٹینڈ نہیں ہوئے ہیں جماعت اسلامی، یہ کیا وجہ تھی وہ تو آپ ہی بتائیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جماعت اسلامی الیکشن سٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے کہ الیکشن سٹینڈ کرے گی. اگر الیکشن جماعت اسلامی سٹینڈ کر رہی ہے تو یہ کس حد تک جائے گی، کس حد تک آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، یہ ذرا وضاحت فرمائیے. جماعت اسلامی نے اتحادوں میں جو کام کیا، ظاہر ہے جماعت کی مرکزی مجلس شورا نے اس کا فیصلہ کیا کہ آپ نے فلاں لوگوں کو پچھلے عرصے میں ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ کیا کیونکہ جماعت کا فیصلہ تھا، اور اس کے نتیجے میں اسمبلی میں ہمارے 2 لوگ گئے، اور اسمبلی میں بھی ان کی کارکردگی آپ کے سامنے انہوں نے کام وہاں پر کیا. اب جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے 10-15 سال اپنا کارکن بھی ضائع کیا اور اپنا وقت بھی ضائع کر دیا. لہٰذا ہم نے ایک ویژن دیا ہے کہ 2030 ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اب ہم کسی شخص کے، کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اتحاد نہیں کرنا ہے. جماعت اپنے نشان سے، اپنے نام سے الیکشن لڑے گی. اور الحمدللہ اس مرتبہ جو ہے جماعت نے 1-2 سیٹوں کے علاوہ تمام سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے. اور جماعت کا اب یہ نظریہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اکیلے ہمیشہ لڑیں گے، اس لحاظ سے کہ اتحادوں سے ہمیں نقصان ہوا ہے. چونکہ جماعت اسلامی سیدھی بات کرتی ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ موقع پرستی کے حوالے سے بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہیں راجی. اس لحاظ سے کہ جماعت کبھی جھوٹ پہ اور دغا اور فریب کی صورتحال پر یقین نہیں رکھتی، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بات کہو قولوا قولا سدیدا کی بنیاد پر، جس سے بات کرو اس سے سیدھی بات کرو، اور جھوٹ اور غلط بات کی طرف نہ جائیے. جماعت اسلامی کا ماٹو. میرا سوال آپ سے یہ ہے مختصر سا کہ اس مرتبہ جو جماعت اسلامی انتخابات میں بھرپور حصہ لے رہی ہے، تو یہ آپ کیا کہتے ہیں کس حد تک کامیابی ہوگی، کتنی سیٹیں ہوں گی جماعت اسلامی کی، نہیں ہوں گی، اس بارے میں مختصر سا جواب. دیکھیں جی، سیٹوں کے بارے میں تو ابھی وہ لوگ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جن کی حکومتیں رہی ہیں یا جو حکومت میں اس وقت رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم عوام کے پاس گئے ہیں، اور 15 سال کے گیپ کے باوجود پورے آزاد کشمیر میں جو عوام کی طرف سے ہمیں رسپانس ملا ہے، اس سے ہمارے توقعات سے زیادہ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ تو اب سب سے تنگ آ چکے ہیں. پی ٹی آئی جو سامنے آئی ہے، یہ تو پاکستان میں سارے ان پارٹیوں سے تنگ لوگ تھے. انہوں نے جو نعرہ دیا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، تو وہ تبدیلی تو سب لوگوں کے سامنے آ گئی کیا کہ تبدیلی ہو گئی جناب، کہ سب کچھ مہنگا اور ظلم و زیادتی و ناانصافی کا نام تبدیلی رکھ لیا.
लोग तंग थे बेचारे उन रवायती पार्टियों से, तो इनके साथ आ गए। अब भी ज़रा ये देख लें क्या होगा। तो लोग, अगर हम लोगों के पास जाएंगे, अभी लोगों को वाकई एक शक मौजूद है कि इसलिए, अब पहले होता रहा 10-15 साल में कि जमात इस्लामी जो है वो लोगों का, बाकी पार्टियों का सहारा बन जाती रही, फील्ड में नहीं थी। हमने तय किया है कि हम फील्ड में रहेंगे, और अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस फील्ड में रहने से हमारा अच्छा खासा ताउन किया है। अभी हम कबल अज़ वक्त नहीं कह सकते, अलबत्ता मुकाबला हमारा ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा मुख्तसर एक और सवाल है, बाकी जो कोई भी किसी भी जमात का कोई उम्मीदवार हो या कि आज़ाद उम्मीदवार हो या कोई भी हो, मोस्टली दावा कबल अज वक्त यही कर जाते हैं जी कि ये जो सीट है जीत कर हम क़यादत को तोहफे में देंगे, और इस तरह ये है कि हम यह सीट जीत कर अवाम को देंगे। ये उनको कद काठ का पता होता है। ये सवाल मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को कर ये कि उनकी पोजीशन क्या है, चूँकि अंदाज़ा होता है आदमी को क्या किया हुआ है, क्या बोया है, काटना क्या है, ये तो हर आदमी को अंदाज़ा पता ही होता है। तो इस लिहाज से आप कोई दावा तो नहीं करते? हम ऐसे दावे नहीं करते कि जिस दावे की कोई ख़ास दलील मौजूद ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर बंदा दावा करता है, जो मैदान में आता है तो वो तो कहता है कि मैं ही जीतूँगा। तो चूँकि हम 15 साल से फील्ड में नहीं हैं, और हमारा अपना भी बहुत सारा काम इसलिए भी ज़ाया होगा, अपने कारकुन भी आगे पीछे चले गए। तो बहरहाल हम पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि हमसे बेहतर किसी के पास कोई नज़रिया नहीं है। और दूसरी बात ये, इस वक्त जो ये इंतखाबात हैं, ये कश्मीर के सौदाबाजी के हैं, और कश्मीर की सौदाबाजी के इस फ़ैसले को जो जमात इस्लामी है, जो इस फ़ैसले पर इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेगी और कश्मीर की सौदाबाजी नहीं होने देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नज़ीर इस्लाही साहब जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन, आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस पर अपना फ़ीडबैक देने ना भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।